جب سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا، خدائی تعلیمات دنیا میں آئی اور وہ پہلے انسان کے ساتھ آئی ہیں، آدم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے، تو اس وقت سے روزے بھی اللہ نے بولو فرض کیے، اسی وقت سے نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں، اسی وقت سے زکاتیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں۔ اسلام ان فروعی مسائل کا نام نہیں ہے جن میں آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں، یہ تو ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ڈیفرنٹ تھا، روزے کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور، اسلام کی شریعت میں کچھ اور، نکاح طلاق کے طریقے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہوں، ہماری شریعت میں کچھ اور، زمانہ جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اور، یہ چینجنگ تو ہوتی رہتی ہیں۔ اور بعض اسلام کے مسائل ایسے ہیں جو چینجیبل ہیں، خود اسلام نے ان میں لچک رکھی ہے کہ زمانے کے حساب سے وہ مسائل چینج ہو سکتے ہیں، عرف کی وجہ سے بھی بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں کہ پہلے عرف نہیں تھا اب عرف ہے، خود سے چینج کرنا نہ شروع کر دیں آپ، پتہ چلا کہ پہلے 5 نمازیں تھی اب مصروفیت زیادہ ہے تو 4 ہو جانی چاہیے، یا پہلے لوگوں کے پیپر نہیں ہوتے تھے تو جیسے پروفیسر صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ جو ہے وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ والا چینجنگ میری مراد نہیں ہے۔ اب کون سی مراد ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو جب سے آدم علیہ السلام جو پہلا انسان دنیا میں آیا، یہ سارے احکام اسی وقت سے اللہ نے نازل کر دیے۔ جو بیسک احکام ہے، شراب آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے، اور یہ حرام کس نے کی ہے؟ اللہ نے حرام کی۔ زنا آدم علیہ السلام کے وقت سے حرام، جو پہلا انسان دنیا میں آیا اس کے لیے زنا کرنا حرام تھا، اس کی اولاد کے لیے زنا کرنا حرام تھا۔ شراب پینا اس کے لیے بھی حرام، اس کی اولاد کے لیے بھی حرام۔ غریبوں کا خیال کرنا، اپنے مال میں سے ان کے مال پہ خرچ کرنا آدم پہ بھی فرض اور آدم کی اولاد پہ بھی قیامت تک فرض رہے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے نماز نہ پڑھنے کی کو بھی جرم کے طور پہ بیان کیا کہ نماز نہیں پڑھتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی قرآن میں آتا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ مشرک لوگ، غیر مسلم لوگ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لا یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم نہیں کرتے، جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے نماز مسلمانوں پہ فرض کی ہے، غیر مسلموں پہ فرض نہیں کی، تو نے زکوٰۃ مسلم پہ فرض کی ہے، غیر مسلم پہ فرض نہیں کی، تو جب فرض ہی نہیں کی ہے تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور یہ روزے نہیں رکھتے اور یہ نماز نہیں پڑھتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سب پہ فرض ہے اصل اصولی اعتبار سے۔ جس خدا نے پیدا کیا نا پہلا انسان، اس پہ نماز بھی فرض تھی، روزے بھی فرض تھے، زکوٰۃ بھی فرض تھی، توحید بھی فرض تھی۔ تو غیر مسلموں پر یہ بھی لازم ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھیں اور توحید کا عقیدہ رکھنے کے بعد نماز بھی قائم کریں۔ بغیر توحید کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے نا کہ نماز کیوں قائم نہیں کرتے، مطلب یہ کہ جیسے تم سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا، الگ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے۔ اگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ غیر مسلم کی نماز قبول نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں جیسے بے وضو کی نماز قبول نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو وضو کا حکم اس میں خود بخود داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے کسی کا نماز پڑھو، اس نے پڑھ لی، آپ نے کہا وضو کیا، تو کہ وضو تو نے نماز پڑھنے کا بولا، وضو کا تھوڑی بولا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو۔ تو ہم ملامت تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر الگ سے کر رہے ہیں، وضو پہ الگ سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ اس کے ضمن میں داخل ہے۔ تو اسی طرح قرآن کہتا ہے ہم غیر مسلموں سے روزے کے بارے میں بھی سوال پوچھیں گے قیامت کے دن، نماز کے بارے میں بھی، زکوٰۃ کے بارے میں بھی۔ اگر وہ یہ کہے گا کہ اللہ توحید کے بغیر تو یہ چیزیں قبول نہیں تھی، تو اللہ کہے گا کہ یہ چیز اس میں داخل تھی کہ تجھے نماز پڑھنی تھی اسلام قبول کر کے، عقیدہ توحید رکھ کے، یہ تیرے ذمے تھے کہ نماز پڑھ تو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم سے جہاں اسلام کا سوال ہوگا قیامت کے دن، الگ سے نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا۔ یہ قرآن میں ہے یہ۔ تو یہ اتنے بڑے احکام ہیں کہ یہ تو ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ آج کل جو لبرل لوگ ہیں نا، انہوں نے انسانوں کو میڈیکل سائنس کی بیس پہ جانوروں پہ قیاس کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کے لیے الگ سے کوئی خدائی قوانین کی ضرورت بولو نہیں، لہذا وہ میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے گدھے اور انسان میں کوئی فرق۔ ابے بولو نا یار، میڈیکلی تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہ میڈیکلی فرق نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو گدھا بول دو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور وہ حرکتیں کرے گا جو گدھا بھی نہیں کرتا، اتنا پاگل ہو جائے گا غصے سے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا اگر گدھا بول دیا ہم نے؟ آپ بھائی گدھا بھی کھاتا ہے پیتا ہے، خواہشات ہیں اس میں، چلتا ہے، آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو، اس کی الگ قسم کی خوراک ہے، آپ کی تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہے۔ اور کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کس کا ہے؟ روح کا، دماغ کا، سوچ کا۔
اس سوچ کو ٹھیک کرنا یہ میڈیکل سائنس کا کام نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں. کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بولنے، بلکہ جھوٹ بول کے آپ زیادہ اچھا کھا سکتے ہو. آج کل کسٹم میں جھوٹ بول بول کے تو مال نکالا جا رہا ہے سارا. دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے آپ، ڈاکٹر نے کہا آپ کے لیے نٹس کھانا، خشک میوہ کھانا بہت ضروری ہے ورنہ مر جاؤ گے آپ. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب میری جیب میں تو پیسے نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں چلو بوائل انڈے کھا لیا کرو صبح. ڈاکٹر صاحب انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میڈیکل سائنس جو ہے یہ انسان کی صحت وہ خوراک دیکھتی ہے، جیب بولو نہیں دیکھتی. آپ کے جسم میں اگر آئرن کی کمی ہے یا آپ کے جسم میں اگر پروٹین کم ہو رہے ہیں تو وہ انڈا کھانے سے ہی پورے ہوں گے. وہ پروٹین آپ کی غربت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گے. اس کے پاس چونکہ انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں لہذا اس پہ ترس کھا کے بغیر انڈے کے ہی اس کے مسل بنا دو. یہ ڈاکٹر کی تحقیق ہے یا نہیں ہے؟ لہذا آپ اگر ڈاکٹر سے کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں انڈے چوری کر کے کھا لوں تو کیا میرے جو پروٹین پیدا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی انڈا پیٹ میں جانا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو، چھپکلی کے ہوں یا مرغی کے ہوں، اس سے کوئی فرق. تبھی تو چائنا والے ہر قسم کے انڈے کھا رہے ہیں، کچھوے کے انڈے کھا رہے ہیں. چائنا والے کس کے انڈے کھاتے ہیں؟ چائنا میں جا کے کھانا کھانے کے علاوہ ہر کام کر لیا کرو، یہ بتا رہا ہوں میں آپ. چائنا کی صرف زبان ہی چنگ پونگ نہیں ہے، کھانے بھی چنگ پونگ ہیں. جیسے زبان عجیب سی ہے نا، کھانے اس سے زیادہ عجیب سے. ہمارے ایک دوست چائنا گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈر کیا ہے کہ حلال مرغی چاہیے ہوٹل میں نا. تو وہ عجیب سی چیز لا کے رکھی، انہوں نے مجھے تصویر بھیجی، کہہ رہے ہیں یار یہ حلال مرغی نہیں، حلال کھانا چاہیے. تو انہوں نے سمجھا کہ حلال کھانا چاہیے اس کا مطلب اس کو وہ نہیں چاہیے، یعنی کتے متے نہیں چاہیے، اس کو مرغی چاہیے. تو انہوں نے زندہ مرغی کو جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا. زندہ مرغی وہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب آخرت پر ایمان نہ ہو نا تو کچھ بھی کر لو. پھر آپ زندہ مرغی بوائل پانی میں، یہ جلتی ہوئی کڑھائی میں، میرا خیال ہے بوائل پانی میں ڈال کے وہ جب مر گئی ہے نکالا، اس کے پر صاف کیے اور لا کے ان کی خدمت میں پیش کر دی، پوری آنکھوں سمیت کھال سمیت. انہوں نے مجھے تصویر بھیجی کہ حلال کا جب یہ حال ہے تو حرام کیا ہوگا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بے زبان جانور ہے یار. آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہو، ہم سے تو دیکھی نہیں جاتی یہ چیزیں. اتنی اذیت دے رہے ہو جانور. تو دیکھو جس کے دل میں رحم کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں انسانوں کے لیے رحم دل ہوتا ہے جانوروں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کے لیے الگ قوانین اور جانوروں کے لیے الگ. اگر وہ جانوروں پہ رحم نہیں کر رہا، صرف انسانوں پہ کر رہا ہے، تو وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت کر رہا ہے انسانوں پہ. ورنہ دل اگر نرم ہوتا تو بھائی تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے، تکلیف تو جانور کو بھی ہوتی ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا، یہ ادھر چنگ پونگ میں دماغ چلا گیا یار. اچھا والا بیان چل رہا تھا. وہ چائنا جب دماغ جاتا ہے نا تو وہ کتا یاد آتا ہے مجھے، پکا کے کسی کو کھلایا تھا رمضان پہ تو کر رہا تھا یہ. جی ابے نہیں یار، یہ بالکل اینڈ میں کہاں سے. ہاں میں میڈیکل سائنس کا بتا رہا تھا، ونڈو کی آواز آئی وہاں سے. تو آپ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر صاحب انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا میں اگر ڈاکٹر صاحب انڈا چوری کر کے کھا لوں، چوری کر کے انڈا کھا لوں تو کیا پروٹین پورے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی انڈا چوری کا ہو، حلال ہو، حرام ہو، انڈا انڈا ہوتا ہے. جب باڈی میں جائے گا تو آپ کا پروٹین بڑھے گا، پروٹین ملے گا باڈی کو، تو پروٹین کی جو کمی ہے پوری ہوگی آپ نے. لیکن آپ جب مفتی صاحب کے پاس آؤ گے، یا مفتی صاحب چھوڑو، آپ پیغمبروں کے پاس جاؤ گے، پیغمبروں کے پاس، یا پیغمبروں کے علم حاصل کرنے کے لیے کسی مولانا کے پاس جاؤ گے. مولانا صاحب باڈی میں پروٹین آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کی تو اتنے ہیں ماشاءاللہ، میرے بالکل بھی، کیونکہ مولانا صاحب کے عام طور پہ ذرا زیادہ صحیح ہوتے ہیں عام طور پہ، میرے بالکل بھی نہیں ہیں. ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کھچڑی کھا کھا کے ایسا ہو گیا ہوں میں غربت کا مارا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انڈے کھاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ انڈے. انڈوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، غربت مہنگائی، تو کیا میں انڈا چوری کر کے کھا سکتا ہوں؟ اس سے پروٹین لیول پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، ان کا ٹاپک کیا ہے؟ دین کا علم ہے. وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان اور گدھے میں فرق کرتا ہے. وہ کہیں گے بھائی اگر آپ نے انڈا چوری کر کے کھا لیا، پروٹین تو آپ کے پورے ہو جائیں گے، آپ دیکھنے میں بھی اچھے ہیلدی لگو گے، فٹ فاٹ، کہیں دکھا کا پیغام بھیجو گے ٹھا کر کے قبول ہوگا، اور کہیں بھی جاؤ گے کسی محفل میں لوگ آپ کو عزت دیں گے، یار کیسا چہرہ چمک رہا ہے بھائی، انڈے نظر آ رہے ہیں، انڈے پھوٹ رہے ہیں آنکھوں سے، گالوں سے انڈے ابل رہے ہیں. کیونکہ 2 انڈے کھانے سے تھوڑی، تو پھر انڈے روزانہ چوری کرنے پڑیں گے نا، پھر تو ہمیں اپنی مرغیوں پہ پہرا بٹھانا پڑے گا. لیکن میرے بھائی آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کی نظر میں آپ اس آیت کے مصداق ہوں گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے وہ لوگ
جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں, گدے گھوڑوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. روحانی طور پر آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بدتر ہو جاؤ گے, کیونکہ گدے گھوڑے میں سینس نہیں ہے, آپ کو اللہ نے سینس دیے, پھر بھی آپ چوری کر رہے ہو. اب چونکہ لبرل قسم کے مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں, اگر وہ مولانا لبرل قسم کے ہوئے تو جواب چینج ہوگا ان کا. کہیں گے ایکچولی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, کل آپ کا پیپر ہے, آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایک مشہور مفسر ہے نا, جنہوں نے اسکالر آپ جانتے ہیں نا, مشہور اسکالر ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ فرض رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسا بالکل حرام ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. رکن کہتے ہیں جس کے بغیر عمارت ہی کھڑی نہ ہو, صرف سفر اور بیماری میں چھوڑنے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ قطعی اجازت نہیں ہے. تو اگر لبرل قسم کے مولانا ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, لہذا مجبوراً آپ چوری کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن جس عالم کو عمق ہوگا نا دین کے علم میں, گہرائی ہوگی, وہ کہے گا کہ جان اگر جا رہی ہو نا, جب مرنے لگو اس وقت تو آپ بقدر ضرورت کھا سکتے ہو. فیوچر میں موت, پروٹین جب کم ہو جاتے ہیں اتنی جلدی نہیں مرتا آدمی. ایسے تو ہر آدمی مرنے والا ہے کراچی میں, کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس میں سب کچھ پورا ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں وائٹامن ڈی تو 90% لوگوں میں ہے ہی نہیں. وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی تو کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ چونکہ میرے پاس وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے جو غذائیں چاہیے وہ غذائیں اتنی مشکل ہیں, آپ نیٹ پہ سرچ کرو, اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں شلجم کے پودے خود لگا کے کھانے پڑیں گے, مچھلی کی خاص قسمیں آپ کو کھانی پڑیں گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو جب تک لوگوں کی جائیدادیں نہیں کھاؤ گے آپ کا وٹامن ڈی اس زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا. دھوپ تو ہے ہی نہیں نا, بیٹھتے ہی نہیں دھوپ میں, اور کہتے ہیں دھوپ سے بھی پورا نہیں ہو رہا وہ. تو اگر آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے چلے جاؤ گے تو وائٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی چوری کی اجازت, سودی بینکوں میں جاب کی اجازت. لیکن جو صحیح علم جس کے پاس ہوگا وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ میاں نے خنزیر کھانے کی اجازت اس وقت دی ہے فیوچر میں موت کا خوف نہ ہو, بلکہ موت آپ پر مسلط ہو جائے, ابھی آپ کو لگے کہ میں نے نہیں کھایا تو ابھی مر جاؤں گا میں. ایسی شدید مجبوری میں اللہ نے آپ کو حرام کھانے کی اجازت دی ہے, پھر وہ حرام حرام نہیں رہتا, فیوچر کے خوف سے اجازت نہیں ہے. دیکھو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس شخص کو جس کو غالب گمان ہو کہ روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گا میں, ابھی بیمار ہو جاؤں گا. لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میں نے روزے رکھے تو اس سے میرا کولیسٹرول زیادہ کم ہو جائے گا, جب کولیسٹرول زیادہ کم ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر یہ جب ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے, پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے 6 سال میں مر جاؤں. اس خوف سے روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. پھر روزہ چھوڑیں گے تھوڑی ہے, ابھی لگ رہا ہو بھائی آج روزہ رکھا تو ٹائم ہو جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا, یا گیا یا بیمار پڑ جاؤں گا, ابھی غالب گمان ہو. کل پرسوں ترسوں کا اتنا لمبے چوڑے نہیں ہوتے, ورنہ تو پھر شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑائیں گے لوگ, اس کو تماشا بنا لیں گے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ انڈا چوری کا ہو یا بغیر چوری کا, اخلاقیات سے تو اس کا تعلق ہے کہ چوری نہ کریں, لیکن باڈی آپ کی نہیں دیکھتی. لیکن مولانا صاحب آپ کو کیا کہیں گے, بھائی بغیر پروٹین کے سوکھے سڑے ہو کے زندگی گزار لو, کوئی بات نہیں, تمیز سے مر جاؤ, قیامت کے دن تمہارا شمار انسانوں میں ہوگا, حیوانوں اور جانوروں میں نہیں ہوگا. اور اگر کھا کے حلال حرام کی فکر کیے بغیر فل پروٹین کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو اٹھتے ہوئے آپ کے پروٹین نہیں ہوں گے جس دن قبر سے اٹھو. یہ تعلیمات ہیں مذہب کی, اور یہ سب سے قدیم ہے. انسان جب دنیا میں آیا تو اخلاقیات کا علم اسی دن سے دنیا میں آیا ہے, کیونکہ انسان کو دیکھو میڈیکل سائنس اب ترقی کر رہی ہے, ماضی میں جائیں گے تو میڈیکل سائنس کی ترقی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, بولو نا, کم ہوگی. ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دور میں تو میڈیکل سائنس کی بنیادی اکائیاں ہی لوگوں کو نہ پتا ہو, بس یہ پتا ہو کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور پینے سے پیاس بجھتی ہے. اب ماضی میں جائیں تو ایسا ہی ہے نا, بہت سارے پرانے فلسفے تھے غلط ثابت ہو گئے, حکمت کے حکیموں کی رائے میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. کچھ حکیموں کی باتیں ایسی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, چلتی رہیں گی, ڈاکٹر بھی اب اسی کو مان رہے ہیں, لیکن بہت سی باتیں چینج ہو چکی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ چند سال پہلے تحقیق شروع ہوئی, کیونکہ جتنے ہمارے قدیم فقہا ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب ہم کان میں دوا ڈالتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جاتی ہے وہ, تو جب بھی کوئی چیز ہم کھائیں نا دماغ میں جائے یا پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے. اب جدید سائنس نے, میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ بھائی علماء کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے چیز دماغ تک پہنچتی ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں, حلق میں تو جا سکتی ہے,
پتہ نہیں حلق میں بھی جا سکتی نہیں جا سکتی مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال دماغ میں نہیں جا سکتی، حلق میں بھی نہیں جا سکتی میرا خیال ہے. اب علماء پریشان ہو گئے، یار یہ کیا ہو گیا، تو اتنے سالوں سے ہم مسئلہ لکھتے، حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث اس سے کیا ہے؟ خاموش ہے. حدیث میں سے تو یہ پتا چلے گا کہ باڈی کے اندر یعنی دماغ یا پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. تو ہمارا اجلاس ہوا اس پہ، دارالقرنگی میں بھی اجلاس ہوا، تو اس پہ چند حضرات نے یہ کہا کہ اس دور کے جو فقہا تھے اتنے ذہین تھے، جب انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے دماغ میں دوا پہنچتی ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے قابل لوگ تھے، ان کا فتویٰ غلط بولو نہیں ہو سکتا، لہذا اسی فتوے کو قائم رکھا جائے. لیکن دوسری جو رائے سامنے آئی نا وہ بڑی خاندانی، دوسرے علماء کی جو رائے وہ یہ رائے تھی کہ اس دور کے جیسے فقہا اتنے ذہین تھے دین کے علم میں، میڈیکل سائنس میں نہیں، تو جیسے آج کی فقہی تحقیقات جو شرعی مسائل میں وہ اس دور کے فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میڈیکل سائنس میں الٹا ہے، اس دور کی جو میڈیکل سائنس کی تحقیقات تھیں وہ آج کی میڈیکل سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایسے 2-2-4 کی طرح انسانی باڈی کو کھول دیا گیا ہے. کو غلط نہیں قرار دے رہے، ان فقہا کی تحقیق کی بیس وہ حکیم تھے جو یہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالو گے تو کہاں پہنچے گی دماغ. وہ حکیموں کی تحقیق غلط ثابت ہو گئی ہے. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو ہم ان فقہا کو غلط نہیں کہہ رہے، اس غلطی کی بیس میڈیکل سائنس تھی جو اس زمانے کی تھی، وہ بیس کیا ہو گئی ہے. ہم آج کے فقہا کا، علماء کا اس زمانے کے علماء سے مقابلہ نہیں کر رہے. وہ تو ظاہر ہے پہلے زیادہ علم تھا، دین کا علم پہلے زیادہ تھا. ہم مقابلہ کر رہے ہیں آج کے ڈاکٹروں کا 1300 سال 1000 سال پرانے ڈاکٹروں سے. اس کے مقابلے میں تو آج علم زیادہ ہے. نہیں آنی بات میرا خیال ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہی فتویٰ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں زیادہ شدت جائز نہیں ہے. تو اب میں آپ کو جو اصل بات کی طرف لے کر آ رہا تھا کہ آپ جتنا قدیم جائیں گے نا، روحانی علم، وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے، اس کا گراف اوپر جائے گا، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے اس کا گراف نیچے. تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علم اٹھے گا. حالانکہ دنیا کا علم تو اٹھ تھوڑی رہا ہے، دنیا کا علم تو پھیل رہا ہے. تو یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ دین کا علم. ماضی میں جائیں گے روحانیت زیادہ ہے، حیوانیت کم ہے. فیوچر میں جائیں گے روحانیت کم، حیوانیت زیادہ نظر آئے گی آپ کو. اتنی حیوانیت کیا کوئی جو ہومو سیکسولیٹی کے نام پہ جو تباہی پھیلا دی ہے، وہ تو درندگی کی انتہا کر دی ہے نا. اچھا میرا پچھلے جمعے کو بیان ہوا، اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ میں نے کہا نا آج کل میڈیا کے ذریعے وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ ہومو سیکسولیٹی نہیں مفتی صاحب، آپ لوگ کو پتہ نہیں یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اصل میں یہ بیچارے بھی تو ایک قوم ہے نا، یہ ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. مولوی لوگ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں، تو خوب سمجھ لو اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو نیا بل پاس ہوا ہے اس میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں ہے. یہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ ذرا اسٹڈی کریں. اس لیے ہم اس کے خلاف ابھی سے بول رہے ہیں کہ آگے نسلیں برباد ہونے والی ہیں.